ایک ہے دنیاوی کامیابی جو مسلمان اور نان مسلم کی تقریباً برابر ہے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ کچھ تھوڑا سا بینک بیلنس ہو, معاشرے میں عزت ہو, کچھ اس کی بات سنی جائے, کچھ اس کے قریب تعریف والے لوگ ہوں, تھوڑا سا سیاسی پس منظر بھی اگر آ جائے تو بڑی اچھی بات ہے. تو انسان معاشرے میں تھوڑا سا معتبر ہونے کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا عزت افزائی کرنے کے لیے کام کرتا ہے. ہر بندہ کام کرتا ہے, ہر شعبے میں کام کرتا ہے, اور وہ چھوٹے چھوٹے سے گول بناتا ہے اور ان گولز کو اپنی ہی فیلڈ میں کہیں آگے لے کے جاتا ہے. لیکن جب آتی ہے باری اسلام کی تو یہاں پر دو کامیابی ہے. ایک دنیاوی کامیابی ہے, ایک آخرت کی کامیابی. واہ صاحب کہتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ مقصد جیت جائے اور انسان ہار جائے. کہ آپ نے اپنا ایک مقصد بنایا, مقصد کامیاب ہو گیا, لیکن پتہ چلا کہ انسان ہار گیا, اس کا کردار ہار گیا. تو ہمیں اس چیز کا سبق نہیں دیا گیا کہ کبھی اپنے کردار کو, اپنے اسلام کو, اپنے وقار کو داؤ پہ لگا کے کوئی کامیابی کو حاصل کیا جائے, کیونکہ ہم نے کہیں اور بھی جواب دہ ہونا ہے. اکثر کامیابیوں کا سفر محرومیوں کا سفر ہوتا ہے. انسان پیسے کی اگر دوڑ میں چلنا شروع کرتا ہے نا, اور اس پیسے کو وہ پا لے, تو پتہ چلتا ہے کہ اس پیسے کو حاصل کرنے کے لیے اس نے کتنے لوگوں کی زندگی کے اوپر پاؤں رکھ کر یہاں تک وہ پہنچا ہے. تو اسے پھر افسوس ہی کرنا چاہیے کہ ایسی کامیابی سے تمہیں کیا ملا. چور بھی مقصد بناتا ہے, ڈاکو بھی مقصد بناتا ہے. ہو سکتا ہے صبح وہ بھی رب تعالیٰ سے دعا کر کے نکلتا ہو, یا اللہ کو آج چنگا پارو مل جائے, ہے کوئی اچھا بندہ مل جائے, میں اس کے ہاتھ صاف کر سکوں. تو مقصد تو شاید کامیاب ہو جائے, لیکن زندگی ناکام ہو گئی. ویسے جیسے کہا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے پڑھو, بہت اچھی بات ہے, لیکن ایسا نہ ہو کہ تم لائبریری میں بیٹھے رہ جاؤ اور زندگی باہر سے گزر جائے. تو ہم لوگوں نے دونوں چیزوں کو بڑے, اسلام نے نا بڑا خوبصورت دونوں کا ایک معیار بنایا ہوا ہے کہ آپ کبھی بھی مقصد کو بناتے وقت اس چیز کا احتیاط کریں کہ آپ کا بنایا ہوا مقصد کسی کو نقصان پہنچانا نہ ہو. آپ کا بنایا ہوا مقصد اللہ کے قریب ہو, آپ کا بنایا ہوا مقصد اسلام کے قریب ہو. باقی جو دنیا کے سارے معاملات ہیں وہ آپ کریں, کوئی حرج والی بات نہیں ہے. پڑھنے کو کہا گیا ہے, ہر ایک اللہ تعالیٰ نے نصیب لکھا ہوا ہے. کسی کے ہاتھ میں پیسہ زیادہ ہوگا, کسی کے ہاتھ میں پیسہ کم ہوگا, کسی کی عزت زیادہ ہوگی, کسی کی عزت کم ہوگی, کسی کی شہرت, سب چیزیں ہیں. لیکن ان چیزوں میں کہیں پر بھی یہ چیز, یہ آپ کا عمل نہیں چھوٹنا چاہیے کہ آپ کردار سے گر گئے. آپ کا عمل جو ہے وہ اس کی بارگاہ میں اگر قبول ہو رہا ہے تو پھر کامیابی کا تصور مکمل ہوتا ہے, ورنہ دنیاوی کامیابی خالی دنیاوی نہیں ہے. دنیاوی طور پر جن لوگوں کو کامیاب کہا گیا وہ بادشاہ سلامت کہہ لیں ان کو اپنے دور کے. اگر بادشاہ فرعون نکل آیا, پاور, پیسہ, طاقت, شہرت, سب کچھ, حکمرانی, اور لیکن رزلٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے. تو یہ ہم نے دونوں چیزوں کو بیلنس لے کے چلنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کامیابی آخر میں جا کے پتہ چلے کہ یہ تو ہماری ناکامی بن کے ہمارے سامنے آ گئی ہے. سر کیا بات ہے. ایک بریک لیں گے. آج کاشف صاحب سمجھا رہے قرآن و سنت کی روشنی میں کیا تعریف ہے کامیابی کی, مگر بریک کے بعد ہم سمیہ سے بھی بات کریں گے. اسی طرف ہے, میرا خیال ہے رکاوٹ نہیں ہے. اگر فقیری یا سادگی اگر ہے تو اس سے اچھی بات کیا ہے کہ آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے, آپ کو اپنے انٹرنل اپنا پتہ ہے کہ میرے ٹیلنٹ کیا ہے, میری ورتھ کیا ہے, اور آپ نہیں کرتے. لیکن میں ایک درمیانہ ویو بھی دینا چاہوں گی ادھر. آپ نے کیونکہ پچھلی بات بھی کی نا, ایک میرا دوست تھا مجھے کہتا ہے بھائی میں گورنمنٹ آفس کے چکر لگائی جا رہا ہوں, وہ تو مجھے پوچھ ہی نہیں رہے, مجھے ایک سٹیمپ لگوانی ہے. ٹھیک ہے نا. اب میں نے کہا کیا کس طرح کے کپڑے, داڑھی جی بڑی ہوئی, ایسے ہی ذرا بسیدہ سا شلوار قمیض, بہت پڑھا لکھا, باہر سے پڑھا ہوا, بڑا اچھا. تو میں نے کہا پہن جاؤ اچھے کپڑے, ذرا تیار ہو کے چلے جاؤ. آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر نہیں صحیح طرح چیک کرتا. اگر آپ اس طرح کر کے جائیں گے تو ڈاکٹر بھی آپ کو اس طرح چیک نہیں کرے گا جو ایک تیار ہو کے بندہ آیا ہوا ہے اس کو کرے گا.
تو پریکٹیکلی میں یہ کہتی ہوں کہ اگر چھوٹے کاموں میں، ایون اسلام میں جب تاجر جاتے تھے نا، جب تجارت کرنے جاتے تھے تو کہتے تھے بارگین بھی کرو، اپنے حق کے لیے بھی لڑو، وہ تم سے کم کرا رہے ہیں تم اپنی بات پہ اڑے رہو. تو پریکٹیکلی کچھ چیزوں میں اگر آپ کو تھوڑا سا اپنے آپ کو صحیح سنوار کے رکھنا پڑتا ہے، تھوڑا، یہ نہیں میں کہہ رہی کہ بہت ایکسٹراویگنٹ ہو جاؤ، اصل میں دس اینڈ دیٹ نہیں ہے، یہ ایک فیلسی ہوتی ہے، یا بالکل فقیر یا بالکل ہی ریڈ کارپیٹ، یہ بھی نہ رہو، کوئی مڈل میں رہ جاؤ. مطلب جیسے ڈینٹسٹ کے پاس اسکیلنگ کے لیے آپ جا رہے ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود گھر سے آپ ایکسٹرا ٹوتھ برش کر کے ماؤتھ واش کر کے جا رہے ہوتے ہیں، جبکہ جا اسکیلنگ کے لیے، صفائی کے لیے. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. تو تھوڑا سا اگر آپ دنیاوی اس میں کر لو گے کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو کر لو گے اور آپ کو لگتا ہے وقتی طور پہ آسانی ہو رہی ہے. جیسے آپ کو پتا تھا آپ ابھی شو پہ آ رہی ہیں، یو ور سچ اے بیوٹیفل ساڑی، آپ نے ایک اچھا لباس پہنا، خوشبو لگائی، تو یہ تھوڑی سی تیاری آپ کہتی ہیں کہ یہ ایڈ آن از امپورٹنٹ اور اس میں کوئی وہ والی بات نہیں ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں نہیں ہے جی، اس میں بری بات نہیں ہے. میں نے کچھ عرصہ بینک کی جاب کی ہے، تو جو میرے سینئر جو میرے تھے، میں ایک دفعہ ان کے پاس آفس میں بیٹھا ہوں، ان کے کہا سب وہ سامنے مین گیٹ ہے، وہاں سے جب بندہ اندر آتا ہے نا، میں اسے آبزرو کرتا ہوں، یہ بندہ چل کیسے رہا ہے، اس نے گھڑی کون سی پہنی ہے، اس نے سوٹ کیسے پہنا ہے، اس نے اپنی پرسنالٹی کو کیسے مینیج کیا ہوا ہے. کہتے ہیں وہ وہاں سے چل کے میرے پاس آئے گا، بولے گا تو کوئی بات پتہ چلے گی، لیکن میں نے اس سے پہلے اس کا پورا انالیسس کر کے میں نے اس کے بارے میں ایک رائے قائم کر لینی ہے. دیکھیں فقیری کا مطلب کوئی گندا ہونا نہیں ہے، فقیری ایک مزاج کا نام ہے کہ آپ شو آف نہ کریں. فقیر کو کس نے کہا ہے کہ گندے کپڑے پہن کے پھرنا ہے؟ یہ جن کی آپ بات کریں فقیری کے بڑے شعبے ہیں. ایک فقیری ہوتی ہے جو معاشرے کو دھتکار چکی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ تم اسے عزت افزائی کہتے ہو، اس کھوکھلے پن کو عزت افزائی ہم نہیں کرتے، جاؤ. وہ انہوں نے کپڑے دوسرے پہن لیے، وہ چولے والے نہیں ہوتے، وہ ٹکڑیاں پیبند والے ہیں نا، رنگ برنگی. ہاں، تو وہ کہتے ہیں کہ تم اس کو صحیح کہتے ہو، تم اس کو اللہ سمجھتے ہو، جاؤ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. ہم ادھر تم سے ریجیکٹ کرتے ہیں، ہم تمہارے معاشرے کو ریجیکٹ کرتے ہیں. لیکن فقیری بالکل کسی ڈاکٹر میں بھی ہو سکتی ہے، فقیری کسی بیوروکریٹ میں بھی ہو سکتی ہے، فقیری کسی جہاز کے پائلٹ میں بھی ہو سکتی ہے. فقیری کا تعلق جو ہے وہ کپڑوں کے ساتھ منسوب نہیں ہے، فقیری آپ کے مزاج کا نام ہوتا ہے، اور مزاج آپ کا جب بولتا ہے تو پھر لوگوں کو پتہ چلتا ہے یہ کس مزاج کا آدمی ہے. تو یہ کہنا کہ فقیر تو کہتے ہی اس کو ہیں جو اللہ کو بہت قریب سمجھتا ہے اپنی ہر بات کے اندر. آپ نے جس کو فقیری کہہ کے ناکام کر دیا ہے، دنیا میں آج تک بڑے بڑے بادشاہوں نے بادشاہی چھوڑ کے فقیری اختیار کی ہے. آج تک کسی فقیر نے فقیری چھوڑ کے بادشاہت نہیں اختیار کی، کیونکہ ہمیشہ اس نے فقیری کو بڑا درجہ دیا ہے. تو یہ جو نامور لوگ ہوتے ہیں، اسلامی نقطہ نظر سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو دولت مند لوگ ہیں، جو بہت نامور لوگ ہوتے ہیں، تو کیا انہی کو کامیاب سمجھا جاتا ہے اسلام میں؟ کیا اس کا پہلو ہے، نظریہ؟ بہت مشہور شخصیت ہیں جی، اللہ نگری کے رحمت کرے، اشفاق صاحب، اشفاق احمد. کیا بات ہے. ایک دن وہ سرکار ویس صاحب کے پاس ہے اور انہوں نے کہا کہ جی میں چاہتا ہوں کہ کچھ فقیری ملے مجھے. آپ نے کہا اشفاق صاحب اچھے خاصے ہیں، ڈرامے لکھتے ہیں، عزت افزائی ہے آپ کی، چھوڑے بنا فقیری کیا کرنی ہے. انہوں نے کہا جی نہیں، ایک فقیری کے اندر نا ایک مزاج پیدا ہوتا ہے، اس فقیری کا ایک اور علیحدہ سے ہوتا ہے، اس کی کہانی اور طرح سے ہوتی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے اندر بھی فقیری ہے. آپ نے کہا اچھا چلو بھی ٹھیک ہے، کچھ مشقیں کر کے دیکھ لو. آپ نے کہا ایک سوٹ سلواؤ جوٹ کا، بوری کا. کہتے میں گیا بوری خرید کے لایا، سلوایا سوٹ، میں نے پہن کے دیکھا، ٹھیک لگ رہا تھا. تو ویس صاحب کو میں نے فون کیا جی سوٹ تیار ہے. تو آپ نے کہا اچھا ایک کام کرو، انارکلی کے ایک حصے سے گھسو اور دوسرے حصے سے باہر نکل جاؤ. کہتے ہیں میں نے امیجن کیا کہ اشفاق احمد جو پینٹ کوٹ پہنتا ہے، وہ بوری کا سوٹ پہن کے جب انارکلی سے گزرے گا لوگ کیا کہیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ویسے بھی بڑا مشکل کام ہے. پھر ہم نے کہا اچھا ڈھول بجانا آتا ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں آتا، سیکھ لیتا ہوں. انہوں نے کہتے ہیں میں نے ایک ڈولچی بلایا، اس کو کہا مجھے ہاتھ سیدھا کروا. تھوڑا سا جب ہاتھ سیدھا ہو گیا تو میں نے کہا ویسا آ گیا، ڈھول بجانا آ گیا مجھے.
تو آپ نے کہا کہ اچھا جاؤ لبرٹی مارکیٹ اور 2 گھنٹے جا کے چوک میں کھڑے ہو کے ڈھول بجاؤ.